لاہور سمیت پنجاب کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں 10 بڑے شعبہ جات ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے منتظر میڈیکل کے 42 ایسوسیٹ پروفیسر کی اچانک پروموشن روک دی گئی۔ محکمہ SNGAD نے پروموشن کے دوران رولز اینڈ ریگولیشن تبدیل کر دیے۔ کینسر، ریڈیو تھراپی، اسکن، گائنی اور چیسٹ سرجری کے شعبہ جات خالی۔ تفصیلات جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ سجاد، بتائیے اس بارے۔ لاہور سمیت پنجاب کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں 10 بڑے شعبہ جات کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے ہیڈ کے منتظر ہیں، جبکہ میڈیکل کے 42 ایسوسیٹ پروفیسر جو ہے ان کی اچانک پروموشن روک دی گئی ہے۔ محکمہ SNGAD نے پروموشن کے دوران رولز اینڈ ریگولیشن تبدیل کر دیے ہیں، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ پروفیسر کی سیٹ کے لیے ترقی کے منتظر ایسوسیٹ پروفیسر ریسرچ پیپر جو ہے ان کے باقاعدہ طور پر ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں۔ لاہور سمیت صوبہ میں کینسر، ریڈیو تھراپی، اسکن، گائنی، چیسٹ سرجری کے شعبہ جات جو ہیں وہ اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ خالی پڑے ہیں۔ شعبہ پیڈیاٹرک، ہیماٹولوجی، فارماکالوجی، بایو کیمسٹری اور یورولوجی، گردہ مثانہ کے وارڈ جو ہیں وہ بھی اپنے ہیڈ سے محروم نظر آ رہے ہیں۔ محکمہ صحت کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے 20 نومبر کو پہلے سلیکشن بورڈ کے بعد تمام ورکنگ مکمل کی گئی، جبکہ 5 اکتوبر 2023 کو فائنل سلیکشن بورڈ میں ریسرچ پیپر ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنل میں نہ چھپنے کے باعث جو ہے وہ اس پر آبجیکشن لگا دی گئی، جبکہ پروموشن کے دوران جو ہے وہ پروفیسر کو کسی قسم کی ہدایت یا پابندی نہیں لگائی گئی تھی کہ وہ جو امپیکٹ جرنل ہے وہاں پر جو ہے وہ اپنے ریسرچ پیپر شائع کروائیں۔ پاکستان میں ہائی امپیکٹ فیکٹر کے صرف 3 جرنل موجود ہیں جس پر اپنا ریسرچ پیپر چھپوانے کے لیے تقریباً 2 سے 3 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ کرائیٹیریا پورا نہ کرنے کے دوران ایسوسیٹ پروفیسرز کی بڑی تعداد جو ہے وہ ریٹائر ہونے کا خدشہ ہے، اور ترقی کے منتظر جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں اور میڈیکل کالجز سے ریٹائر ہو جائے گی۔ پروموشن کے آخری مرحلہ میں رولز اینڈ ریگولیشن تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ ایسوسیٹ پروفیسرز کی بڑی جو تعداد ہے وہ مایوس نظر آ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امپیکٹ فیکٹر جنرل میں پیپر شائع کرنے کا رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر کسی قسم کا ذکر نہیں ہے۔ امپیکٹ فیکٹر جنرل کے رولز نئی ترقیوں پر عائد ہونے چاہیے، جبکہ پوری دنیا میں پروموشن کے دوران جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن تبدیل کرنے کی مثال موجود نہیں ہے۔ ایسوسیٹ پروفیسر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ اس غیر قانونی اقدام کا نوٹس لیں، کیونکہ پروموشن مکمل ہونے کے بعد جو ہے آخری مراحل کے اندر جو ہے امپیکٹ فیکٹر کے رول جو ہے وہ تبدیل کیے گئے ہیں، جو کہ ایک غیر قانونی اقدام ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اس وقت جو ہے ترقی کے منتظر 42 کے قریب جو پروفیسر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ان کے اندر بڑی مایوسی پائی جا رہی ہے اور وہ اپنی پروموشن کے جو ہیں وہ منتظر ہیں۔ اس ساری صورتحال کے پیش دوسری جانب سرکاری ہسپتالوں کے اندر پہلے ہی ڈاکٹرز کی بڑی کمی پائی جا رہی ہے اور نئی بھرتیاں بھی نہیں ہو رہی، جبکہ ترقی کے منتظر جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ان کی پروموشن بھی روک لی گئی ہے۔ اور اس وقت جو اہم ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں کینسر کا ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں پیڈیاٹرک کے ڈپارٹمنٹ ہے، ہیماٹولوجی کے ڈپارٹمنٹ ہے، بچوں کی مختلف بیماریاں اور بڑوں کی مختلف بیماریوں کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اپنے جو ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے محروم ہے، جس میں بچوں بڑوں کا جو علاج ہے وہ اچھے طریقے سے مکمل نہیں ہو پاتا، کیونکہ پروفیسر کی سیٹ خالی ہونے سے جو ہے وہ جو شعبہ جات ہیں اور ہاسپٹل ہیں ان کے اندر مریضوں کا علاج جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر ایسوسیٹ پروفیسرز کی بڑی تعداد نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کو ملاقات کا وقت دیں، ان کی بات سنی جائے، کیونکہ 1-2 بندوں کے آبجیکشن لگانے کے باعث جو ہے اتنی بڑی جو زیادتی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہماری بڑی تعداد جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے گی اگر ہم امپیکٹ فیکٹر جرنل کے اندر اپنے ریسرچ پیپر شائع کرتے ہیں، تو پھر اس کے دوران جو ہے وہ نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور دوسرے سرے سے نئے سرے سے یعنی کہ ہماری پروموشن جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا، اور نئے سرے سے پروموشن کا آغاز ہونے سے پروفیسرز کی بڑی تعداد جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے گی۔ اگر انٹرنیشنل جرنل کے اندر بھی ان کو چھاپنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی 2 سے 4 سال کا عرصہ درکار ہے، کیونکہ جب ریسرچ پیپر نئے چھپیں گے تو پھر پروموشن کا کرائیٹیریا بھی نئے سرے سے شروع ہوگا۔ اس پر صوبائی وزیر صحت پروفیسر جوید اکرم کا کہنا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن
جو ہے وہ پروموشن کے دوران تبدیل تو نہیں کرنے چاہیے، لیکن ایسوسیٹ پروفیسرز کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے جرنل کا ریسرچ پیپرز کو جو ہے نا وہ انٹرنیشنل جرنل کے اندر شائع کروائیں تاکہ اس ساری صورتحال سے جو ہے نپٹا جا سکے۔ دوسری جانب پروفیسر جوید اکرم نے لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ محکمہ صحت سے سیکٹری ہیلتھ علی جان سے اس سلسلہ میں مشورہ کریں، اور دوسری جانب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی اپیل کریں گے کہ اگر پروموشن مکمل ہونے کا سلسلہ سارا کرائیٹیریا جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو ان ایسوسیٹ پروفیسروں کو جو ہے وہ ترقی دے دی جائے اور آخری مرحلے میں ان کی پروموشن نہ روکی جائے۔ لیکن اگر نئے سرے سے اس کی ساری صورتحال جو نئے ایسوسیٹ پروفیسر آئیں گے جن کو پروموشن دینا ہوگی ان کے لیے یہ کرائیٹیریا جو ہے وہ لاگو کیا جائے تاکہ امپیکٹ فیکٹر جنرل کے اندر ریسرچ پیپر شائع ہونے سے جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوگی، کیونکہ پوری دنیا کے اندر رواج ہے کہ امپیکٹ فیکٹر جنرل جو ہے ان کے اندر ہی جو ہے وہ ریسرچ پیپر شائع کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہی ہوگی کہ ایسوسیٹ پروفیسر جن کی پروموشن رکی ہوئی ہے اس پروموشن کا عمل جو ہے وہ مکمل کر دیا جائے۔ دوسری جانب ایسوسیٹ پروفیسر کا کہنا ہے کہ اس پروموشن کے عمل کو جاری رکھا جائے۔ اگر یہ پروموشن کا عمل جاری نہ رکھا گیا تو ان کے جو مختلف شعبہ جات ہیں ہاسپٹل کے اندر، میڈیکل کالجوں کے اندر، ان کے اندر جو مریض ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے فیصلے، بہت ساری ایسی بیماریوں کا علاج ہے جو پروفیسر کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک کسی بھی وارڈ اور شعبہ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور شعبہ میں نہ ہو تو اس کے اندر بہت سارے فیصلے اور مریضوں کے علاج جو ہے وہ رکتے رہ جاتے ہیں، کیونکہ پروفیسر کے پاس ایک وسیع تجربہ ہوتا ہے جو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس سے مشورہ کیا جاتا ہے مریضوں کے حوالے سے۔ لہٰذا ایسے حساس شعبہ جات ہیں جن کے پروفیسروں کی ترقی ہو رہی ہے۔ اس وقت ایسوسیٹ پروفیسروں کا کہنا ہے کہ 72 سیٹوں کے اوپر 70 کے قریب سیٹوں، 70 سے 72 سیٹوں کے اوپر صرف 42 جو ہے وہ ایسوسیٹ پروفیسر ترقی کے منتظر ہیں، لہٰذا ان 42 کو فوری طور پر ترقی دی جائے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔